بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ انسانی تاریخ کا وہ روشن، تابناک اور سبق آموز باب ہے جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے اور قیامت تک اس کا دھارا جاری و ساری رہے گا۔ یہ محض واقعات و تواریخ کا مجموعہ نہیں، بلکہ توحید و رسالت، جہاد و استقامت، عروج و زوال، علم و حکمت اور عدل و انصاف کی وہ زندہ داستان ہے جو ہر دور کے انسان کو رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا اور عظیم ترین واقعہ نزول وحی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں 13 سالہ دعوت و صبر، پھر مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنا، غزوات اور صلح حدیبیہ جیسے واقعات نے نہ صرف عرب بلکہ پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور اسلامی تاریخ کا عصر زریں کہلاتا ہے۔ اس مختصر عرصے میں اسلام دنیا کے بڑے حصے تک پہنچا، عدل و مساوات کا بول بالا ہوا اور قرآن مجید کو کتابی شکل دی گئی۔ اس کے بعد اموی اور عباسی دور خلافت آیا۔ اموی دور میں اسلام کی رسائی اسپین سے لے کر چین کی سرحدوں تک ہوئی۔ عباسی دور میں دارالحکمت قائم ہوا، علم و فن کو بے پناہ ترقی ملی اور بغداد علم و تہذیب کا مرکز بنا۔ یہی وہ دور ہے جب مسلم سائنسدانوں، مفکروں اور اطباء نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جن سے بعد میں یورپی نشاط الثانیہ نے استفادہ کیا۔ اس دوران ہسپانیہ اندلس میں مسلم تہذیب اپنے عروج پر پہنچی۔ قرطبہ اور غرناطہ کے شہر علم و ثقافت کے مراکز بنے۔ یہاں کے کتب خانے اور جامعات یورپ کے طالب علموں کے لیے کشش کا مرکز تھیں۔ عباسی خلافت کے زوال کے بعد بھی اسلامی دنیا میں ترکوں، ایرانیوں اور ہندوستانی مسلم حکمرانوں نے اس میراث کو سنبھالا۔ سلطنت عثمانیہ نے تقریباً 600 سال تک اسلامی دنیا کی قیادت کی اور یورپ کے دل تک اسلام کا پرچم لہرایا۔ ہندوستان میں مسلم حکمرانوں نے بھی علم و ثقافت اور تعمیرات کے مڈفیلڈ میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ دہلی سلطنت، مغلیہ سلطنت اور خصوصاً شہنشاہ اکبر کے دور میں ہوئے علمی و ثقافتی کام اور شاہ جہان کے دور کی تعمیرات جیسے تاج محل اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہیں۔ تاہم اسلامی تاریخ صرف فتوحات اور عروج کی داستان نہیں، اس میں زوال کے ادوار، داخلی اختلافات، صلیبی جنگوں اور منگولوں کے حملوں جیسے سانحات بھی شامل ہیں۔ لیکن ہر بحران کے بعد امت مسلمہ نے اپنی قوت حیاتیت کا ثبوت دیا اور نئی صورتحال میں اسلام کی شمع کو روشن رکھا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں جب یورپی استعمار طاقتور ہوا تو بیشتر اسلامی ممالک اس کے زیر تسلط آ گئے، لیکن اس دور میں بھی مجاہدین اور مصلحین نے احیاء اسلام کی کوششیں جاری رکھیں۔ 20ویں صدی میں کئی مسلم ممالک کو آزادی ملی، لیکن ساتھ ہی نئے چیلنجز بھی سامنے آئے۔ آج اسلامی دنیا ایک بار پھر علم، تحقیق، معاشی استحکام اور باہمی اتحاد کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اسلامی تاریخ سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب مسلمان علم و عمل، عدل و انصاف اور اتحاد کے